السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں تبدیلی ہو رہی ہیں, کچھ مصیبت بھی پڑی ہوئی ہے. عظمیٰ بخاری کو کیا ایسا مسئلہ پڑا اور وہ کیا بڑی ڈیمانڈ کر دی اور اس کی حیثیت کیا ہے اور تاریخی پس منظر میں وہ سارے معاملات کیا ہیں. شاہ محمود قریشی نے بڑی اہم گفتگو کی. اچھا, اس کے تناظر میں چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے لیے بڑا عدالتی حکم کیا ہے؟ ان ساری چیزوں پہ گفتگو کرتے ہیں آج. سب سے پہلی بات ہے کہ عظمیٰ بخاری نے پاکستانی فوج کو 9 مئی کے جو کیسز میں معافی کے فیصلے پر نظر ثانی کا مشورہ دے دیا. اور اب یہ کیا یہ نظر ثانی کے مشورے کی کوئی حیثیت ہے؟ پہلے تو اس پر ڈسکس کر لیں. تو کون میں خام خواہ, کوئی تعلق نہیں, کوئی کنسرن نہیں اس بات کا. اور پہلی بات ہے کہ 9 مئی کے جو فوجی ٹرائل ہیں وہ ہم لوگ نہیں مانتے, نہ وہ لوگ مانتے ہیں. اب ریکوائرمنٹ تھی, کہا گیا کہ فیصلے سنا دیں سپریم کورٹ میں, اور وہ بھی وہاں حسان اللہ نیازی صاحب کے والد صاحب کا, فیض اللہ اسحاق کا نیازی صاحب کا غلط فیصلہ تھا کہ نہیں, ان کو اصل میں وہ شفٹنگ میں کہنا چاہ رہے تھے, لیکن وہاں کیا ہو گیا کہ وہاں جو بھی فیصلے ہے سنا دیا. اسے جورسڈکشن ایکسیپٹ نہیں ہو جاتی, یہ یاد رکھیے گا. کل چونکہ فوجی عدالتوں کا اختیار کے حوالے سے سپریم کورٹ کہہ چکی ہے, اس کی اگینسٹ اپیل پینڈنگ پڑی ہوئی ہے, تو یہ ایک ریلیف دیا تھا. اور اس میں بھی منیف فاروق نے بھی کہا ہے, عظمیٰ بخاری جو مرضی کہتی رہے, انہوں نے کہا تھا یہ تو چھوٹے موٹے ریلیف اس طرح ملتے رہتے ہیں, اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو 20 ماہ تو پہلے گزار چکے تھے. ٹھیک ہے, غالباً 2 سال کی سزائیں تھیں, اور یہ کوئی غیر معمولی اقدام تو نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر آپ مثال کے طور پر میں بتاؤں, جب اتنی چھوٹی سزا ہوتی ہے, جب اپیل فائل کی جاتی ہے تو اپیل سسپینڈ ہو جاتی ہے, تو بندہ تو پھر بھی باہر آ جاتا ہے. لیکن یہاں جو اس کی آئینی اور قانونی اس جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تو اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے. 9 مئی کے اس ٹرائل کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے, یعنی وہ اس طرح کی گفتگو کر کے وہ جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ جو فوجی کورٹوں سے فیصلے ہوئے ہیں بالکل ٹھیک ہوئے ہیں. میں نے آپ کے سامنے بڑے وضاحت کے ساتھ آج یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہے, ICCPR انٹرنیشنل کووننٹ جو ہیں, آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی, اور بہت سے بین الاقوامی نظریات اور توجیحات جو ہیں وہ ساروں کو, اور پاکستانی قوانین کو بھی سامنے رکھ کر دیکھ لیں. ابھی تک فیصلے نہیں آئے, یا تو بتایا نا کوئی فیصلے آئے, کوئی ایویڈنس آئی, یعنی اس سے پہلے ہی معافی دے دی گئی. بولا آتے دکھائے تھے, پتہ تو چلتا نا, ہم لوگ فیصلے پڑھ تو پاتے نا کہ کیا بنیاد تھی. اب وہاں جو لوگ نکلے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میں تو صرف ڈانس کر رہا تھا. اب کئی سے سوال پیدا ہو رہے ہیں, جو CC فوٹیج کے اندر جو نقاب پیش, ان میں سے تو کسی کے ابھی تک سزا کا ہمیں سنا ہی نہیں ہے کہ وہ جو نقاب پیش لوگ تھے وہ کون تھے اور وہ کس طرح سے ان کو سیدھا رکھنا ہے. تو عظمیٰ بخاری کا جو یہ کہنا ہے نا, یہ اس کو جسٹیفائی کرنا چاہتی ہیں کہ یہ فیصلے برقرار ہے 9 مئی. اس کی یعنی چلاکی اور شرارت یہ دیکھیے گا. وجہ کیا ہے, اب اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں, اور مریم صفدر تو بالکل اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں میں پاؤں رکھ کر چلتی ہیں, تو اس لیے ان کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسی طرح کی مدح سرائی کریں گے, اور ان کی مدح سرائی میں ہی ان کی بقا ہے, اور مدح سرائی میں ہی وہ فائدہ لیں گے صرف. یعنی آپ تعریف کر کے ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں, تو یہ شاید اتنا آسان کام نہیں, لیکن چونکہ آپ لے چکا ہے. اور 26 نومبر کے تناظر میں جو ہے نا مقدمہ میں بہت ہی پیش اہم رفت ہوئی ہے, اور 278 جو ورکر تھے نا جو گرفتار کیے تھے 26 نومبر کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے, اسلام آباد دہشت گردی کی عدالت نے نا ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا. یہ 436 لوگ تھے ٹوٹل, تو یہ ایک لحاظ سے بڑا حکم ہے. اور 158 گرفتار ورکر کی ضمانتیں مسترد. یہ ضمانت بعد از گرفتاری ہے, یہ ضمانت دیکھا نا, یہ وہ لوگ ہیں. اور 26 نومبر میں اب پتہ نہیں کس بنیاد کے اوپر ضمانتیں مسترد کی ہیں. نہ تو کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھا گیا, نہ کوئی اسلحہ تھا, نہ کوئی تشدد کارروائیاں کر رہا تھا. جنہوں نے کی ہیں ان کے خلاف ابھی تک دیکھے کوئی آ سکا, جو شہادتیں ہوئی ہیں, جو زخمی ہوئی ہیں, جنہوں نے کیا اس کے حوالے سے ابھی اب کوئی نہیں آ سکا. یہ فی الحال وقتی طور پر ایک بڑا ریلیف ہے, لیکن 158 جو ورکر گرفتار ہیں ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہے. ان کے لیے تو یہ 158 ورکر جو گرفتار ہیں ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہے کہ ان کی ضمانتیں مسترد ہو گئی ہیں. ہمارے دوست ہیں محمد احمد خان بچر, وہ آج انصار دہشت گردی کی کورٹ میں اعجاز چودھری, ڈاکٹر یاسمین راشد, شاہ محمود قریشی سارے آئے تھے, وہ بھی وہاں پر گئے تھے. اور انہوں نے جو ایک بات کی ہے اسے اتفاق کرنا بڑا ضروری ہے, اور وہ بات صحیح ہے کہ جہاں وہ آ کھڑے ہیں کوئی جماعت اتنی فسائیت کا مقابلہ نہیں. ہم نے
نہیں کر سکتا. وائٹ پیپر جاری کر رہے ہیں 2 سال سے فسطائیت کا مظاہرہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو وائٹ پیپر میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی, کتنے ظلم, کتنے پرچے جھوٹے, کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں, کیا ظلم اور ستم ہوا ہے, وہ ساری چیزیں تو آخر الٹیمیٹلی آپ کے پاس ریکارڈ کے اوپر ہو جانی ہیں. اور جو بات کی تھی کہ آگے دوڑ پچھلے چوڑ, ٹیکس وصولی کا بہت بڑا ڈھول بجایا جا رہا ہے, لیکن گزشتہ 6 مہینوں میں 386 ارب روپے کی کمی کا سامنا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ذرا سمجھیے گا, جو باتیں بڑی کر رہے تھے وہ اصل بات بھی آپ کے سامنے آنی چاہیے. اور یہ سینئر صحافی جو ہیں نصرت جاوید نے ایک بات کی ہے کہ 5 سے 7 صحافیوں نے فون کی اور کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ کا آج کل ڈپلومیٹ سے بھی کبھی کبھار مل لیتے ہیں جو 12-13 سال سے کٹے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اسلام آباد میں یہ مشہور ہے کہ محمد اورنگزیب کو پیار سے وزیر خزانہ لگایا گیا, شہباز شریف پیار سے اووری بولتے ہیں, اورنگزیب کے پر کاٹنے کے لیے ڈار صاحب نے احسن اقبال صاحب کے ساتھ مل کر نیا طریقہ ڈھونڈا ہے کہ 5 سالہ اڑن منصوبہ بناؤ. یہ اب ساری بات ہے, لیکن اورنگزیب جن کا آدمی ہے انہوں نے اس کو بچا کے رہنا ہے. شہباز شریف جن کا آدمی ہے جب تک ہے تب تک ہے, لیکن شہباز شریف کا فیصلہ میری اطلاعات کے مطابق تو ہو چکا ہے کہ اس نے نہیں رہنا. ایسا تر جانا ہے, دن رہ گئے تھوڑے, اب کب تک باتیں ہیں وہ دیکھنے والی باتیں, لیکن چیزیں بہت قریب ہیں کہ یہاں ان کو زیادہ دیر لٹکایا نہیں جا سکتا. شہباز شریف میں کیپیسٹی نہیں ہے, نہ وہ ڈلیورنس دے سکا ہے. باتیں جنہیں کہتے ہیں او کے علاوہ اور کیا ہے, اور وہ اتنا مذاق اڑایا او کا پورے پاکستان کے اندر. لوگ سوال کرتے ہیں کہ ماضی میں آپ نے احتجاج نے سپریم کورٹ میں حملہ کیا تو اس وقت بھی او کر لیتے. مال ٹاؤن ثانیہ کے ساتھ, اس کے علاوہ نیب پہ حملہ کیا, لاہور کی نیب میں جب مریم صفدر حملہ کیا اس وقت بھی او کر لیتے. تو یہ او والا عمل ویسے بھول جائیں گے. انہیں اب قرآن مجید پہ قسم کھانی چاہیے اور حلف دینا چاہیے کہ آئندہ سے یہ او ہی کریں گے اور احتجاج کے لیے کوئی بڑا احتجاج نہیں کریں گے. شاہ محمود قریشی کی جو کہ عام بڑی گفتگو کیا صحافیوں سے, رسمی غیر رسمی گفتگو ہے, انہوں نے کہا جی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان نازک موڑ پہ کھڑا ہے. امریکہ کے ڈپٹی ایڈوائزر نے ہمارے نیوکلیئر اور میزائل سسٹم پر بات کی ہے. مذاکرات کی ناکامی جمہوریت کے دور کو خطرہ ہے. عمران خان کی سوچ اور فیصلہ ملک کے مفاد کے لیے. اکانومی پر پورا لکھ رہا ہوں, کل وہ شیئر کروں گا. ہم کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے جوشر کمیشن نہیں. یہ بات بھی بڑی وضاحت کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے بھی آ گئی کہ 9 مئی اور 26 نومبر کا جوشر کمیشن بنایا جائے. اور یہ میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن آنا چاہیے. یعنی آئندہ سے بھی روکا جائے گا نا. یعنی یہ جو واقعات ہوئے ہیں, یہ جو واقعات جس طرح بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں, یہ رک نہیں رہے, ان کو روکنا بھی تو ہے. یعنی ہم نے مال ٹاؤن ثانیہ سے نہیں سیکھا, پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ منہاج القرآن کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں ہم نے اس سے نہیں سیکھا, ہم اس سے آگے نہیں چلے, ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. ہمیں آگے بھی تو بڑھنا ہے, اور آگے اب یاد رکھیے گا عمران خان کے بغیر نہیں بڑھ سکتے آپ. عمران خان ہی وہ چابی ہے جس چابی سے آپ یہ معیشت کا دروازہ کھول سکتے ہیں, اس ملک کی سلامتی کا دروازہ کھول سکتے ہیں, اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں. وہ صرف اور صرف عمران خان کی ایک شخصیت ہے جس سے آ جاتے ہیں. اور بڑی زبردست بات کا ہے. اور جو باتیں بتا رہے ہیں نا کہ شہباز شریف بہت بڑا کوئی تیر مار رہا ہے, یہ کاشف عباسی نے جب سوال پوچھا اپنا شاہد خاقان عباسی سے کہ آپ شہباز شریف کے کاموں سے متفق نہیں, انہوں نے کہا جی بالکل میں متفق نہیں. تو پھر تو احتجاج کرنا چاہیے. یہ کاشف نے کہا کہ آپ کو اس پہ تو احتجاج کرنا چاہیے. اچھا, اس میں بڑی زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا جی میں او کر کے احتجاج کرتا ہوں, او کر کے, یعنی وہی جو احتجاج یعنی یہ چہرہ بھی رکھ دیا. شاہد خاقان عباسی دیکھیں اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, انہوں نے اس ملک کو سنبھالا ہے, بڑی اچھی اکانومی چلائی انہوں نے, بڑا اچھا ملک چلایا انہوں نے اس وقت جس حالات میں تھے. آج ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے سارے معاملات کو دیکھا ہے. یہ بڑی بات ہے, کریڈٹ جاتا ہے شاہد خاقان عباسی کو. لیکن انہوں نے بھی احتجاج کا طریقہ کہ شہباز شریف کے احتجاج کے جو انہوں نے بات کی ہے انہوں نے او کو قبول کر لیا اور انہوں نے کہا ہم سب کو بھی احتجاج کے لیے او کرنا چاہیے. تو آپ سب لوگوں کو جو شہباز شریف سے کے طریقہ کار سے پسند نہیں ہے, متفق نہیں ہے, ویسے تو پوری قوم متفق نہیں ہے, پوری قوم اس سارے نظام کے اوپر لعنت بھیج رہی ہے,
تو اس کا احتجاج جو ہے نا جب کبھی بھی آپ کو ملے تو او کر کے ضرور کیجیے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.